علیکم، میں امداد سمرو۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہوئی ہے، اور ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل ایران سے نہیں جیت رہا۔ 2 ہفتے ایران کو صدر ٹرمپ نے دیے ہیں کہ اگر 2 ہفتوں میں معاملات حل ہو گئے، سرنڈر ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ پھر امریکہ براہ راست کود سکتا ہے اس جنگ میں۔ لیکن ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے ایک معصومانہ سی، بچکانہ سی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ انہیں بھی امن کے نوبل انعام سے نوازا جائے، لیکن روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور انڈیا میں جنگ بندی کروائی، میں نے فلاں کیا، لیکن انہوں نے مجھے امن کا نوبل انعام نہیں دینا، کیونکہ یہ تو لبرلز کو دیتے ہیں۔ یعنی لبرلز کو انعام دینا، اور ٹرمپ کا یہ اعتراف کہ وہ لبرل نہیں ہے، بذات خود اس چیز کا اعتراف ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ تنگ نظر ہیں، وہ رجعت پرست ہیں، وہ ترقی پسند نہیں ہیں، وہ روشن خیال نہیں ہیں، وہ نسل پرست ہیں، کیونکہ جو لبرل ہوتا ہے اس کے اندر یہ ساری خامیاں نہیں ہوتی، اس لیے وہ لبرل ہوتا ہے، روشن خیال بھی ہوتا ہے، ترقی پسند بھی ہوتا ہے، اور ہر نسل کے لوگوں کو ایک جیسا دیکھتا ہے، رنگ، نسل اور مذہب کا بھید بھاؤ نہیں کرتا۔ لیکن ٹرمپ کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹرمپ تانا دے رہے ہیں نوبل انعام دینے والوں کو کہ جی وہ اس کو انعام نہیں دیں گے امن کا۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر ایک خبر اور بھی ہے کہ ٹرمپ نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی کل رات، اس کی حمایت کر دی پاکستان نے، اور پاکستان نے باضابطہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ٹرمپ نے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن کروایا، جنگ بندی کروائی، لہٰذا ٹرمپ کو جو ہے وہ امن کا نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف تو دیکھا جائے تو پاکستان خوش آمد میں کچھ آگے نکل گیا، لیکن اگر حکمت عملی کے طور پر دیکھا جائے تو پھر پاکستان نے ٹھیک کر دیا ہے، کیونکہ ابھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات حل نہیں ہوئے، تو لہٰذا اگر ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملائیں، یا ٹرمپ کو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں مکھن شکل لگائیں، تو پھر وہ کان سے پکڑ کر انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھانے والی جو پاکستان کی خواہش ہے شاید وہ پوری ہو جائے اور خطے میں امن ہو جائے۔ تو اس کے دونوں آسپیکٹ ہیں، میں دونوں پر بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ٹرمپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوبل انعام نہیں دیا جائے گا، یہ تو صرف لبرلز کو دیتے ہیں، کیونکہ ماضی میں جن امریکن صدور کو نوبل انعام ملا ہے وہ ڈیموکریٹ تھے، اور ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں۔ تو ریپبلکن قدامت پسند کہلاتے ہیں، ڈیموکریٹ روشن خیال اور لبرل کہلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہے وہ رو رو کر نوبل انعام کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد پاکستان نے جو اس کی حمایت کی ہے، فرمائش کی ہے یا سفارش کی ہے، اس پر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ایران اسرائیل جنگ جس میں ٹرمپ نے اعتراف کر لیا ہوا ہے اور ابھی بھی حملے جاری ہیں، تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ پہلے تو یہ ٹرمپ صاحب نے اپنا جو سوشل ٹروتھ یا ٹروتھ سوشل، ان کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، پلیٹ فارم ہے، اس پر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ مل کے جمہوریہ کانگو اور جمہوریہ روانڈا کے درمیان ان کی جنگ میں ایک شاندار معاہدے کا اہتمام کیا۔ پرتشدد خون ریزی اور موت کے لیے یہ جو جنگ جو ہے مشہور تھی، جانی جاتی تھی، خطرناک قسم کی جنگ تھی، اور دیگر جنگوں سے بھی زیادہ اور کئی دہائیوں سے جاری رہی، یعنی خطرناک جنگ تھی جس کو ہم نے رکوایا۔ روانڈا اور کانگو کے نمائندوں نے دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے نمائندے جو ہے پیر کو واشنگٹن میں ہوں گے، یعنی پرسوں، اور یہ افریقہ کے لیے ایک عظیم دن ہے، اور بالکل واضح طور پر دنیا کے لیے ایک عظیم دن۔ مجھے اس لیے امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا۔ اب یہاں سے ٹرمپ صاحب رونا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دہائیوں سے جو جنگ جاری تھی وہ میں نے رکوا دی ہے، پیر کو دستاویزات ہوں گے روانڈا اور کانگو کے اپنا نمائندوں کے درمیان واشنگٹن میں، لیکن مجھے نوبل انعام نہیں دیا جائے گا امن کا۔ اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں مجھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے پر امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا۔ یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی جو ایک فرسٹریشن ہے، بھئی آپ امریکہ کے صدر ہو، خواہشیں تو پھر آگے بڑھ جاتی ہیں نا، اور یہ نوبل انعام یا اس طرح کے بڑے بڑے اعزازات مانگ کر نہیں لیے جاتے، اس کے لیے نامزدگیاں ہوتی ہیں، کوئی اور نامزد کرتا ہے۔ یہاں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے دے، مطلب وہ ایک تاجر ہے نا، ایک
بڑے سرمایہ دار، وہ چاہتے ہیں کہ جی میں نے وہ فلاں جگہ پر وہ جو جزیرہ ہے میں نے خرید لینا ہے، طاقت بھی ہے. کہا تھا کہ جی میں فلسطینیوں کو کہتا ہوں یہاں سے نکل جائیں، کہیں اور منتقل ہو جائیں، یہاں پر ہم بڑی سیٹلمنٹ کریں گے، بڑا زبردست قسم کا سسٹم بنائیں گے. مطلب جس طرح ہمارے بلڈرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ملک ریاض کو زمین پسند آ جاتی ہے، کہتے ہیں گاؤں خالی کر دو، یہاں سے نکل جاؤ. دوسرے ڈی ایچ اے والے وہ کہتے ہیں جی اب یہاں پر تو ہم نے اب نیا ڈی ایچ اے بنانا ہے. آج کل تو علیم خان صاحب کی سوسائٹی وہ بھی بہت آگے ہے، وہ ایک اور ٹی وی چینل کے مالک ہیں، وہ بھی جو جگہ آتی ہے پہاڑ دیکھتے ہیں، نہ سمندر دیکھتے ہیں، کود پڑتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. تو ٹرمپ اسی اپروچ کے ساتھ یہ خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ جی میں اگر چاہوں تو میں تو فلاں اتنا بڑا ٹاور جو ہے وہ خرید سکتا ہوں، میں فلاں جگہ پر اتنی بڑی عمارت یا اتنا بڑا بزنس کھڑا کر سکتا ہوں، میں دنیا کا مہنگا ترین جہاز رکھ سکتا ہوں، میں ٹرمپ ہوں. تو میں نوبل کا انعام، عالمی انعام کیوں نہیں لے سکتا؟ اب یہاں مسئلہ خریدنے کا نہیں ہے نا، یہاں مسئلہ لینے کا. تو لہذا خواہش کر رہے ہیں کہ جی مجھے بھی دے دے، اس طرف ٹرمپ جا رہے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ روکنے پر امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا، مجھے سربیا اور کوسوو کے درمیان جنگ روکنے کے لیے بھی امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا، مجھے مصر اور ایتھوپیا کے درمیان امن قائم رکھنے کے لیے امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا. دریائے نیل میں بہنے والے پانی کو کافی حد تک وہ جو اصل میں وہاں پہ ڈیم بن رہا تھا نا، تو اس پر اس نے تنازع ختم کروایا. اور مجھے مشرق وسطیٰ میں ابراہم اکارڈ کے اوپر بھی مجھے امن کا انعام نہیں ملے گا. اگر وہ اسی طرح چلتا رہا، ٹھیک نتائج اس نے دیے، تو مشرق وسطیٰ کو پہلی بار دی ایجز میں متحد کرے گا. مجھے امن کا نوبل انعام نہیں ملے گا چاہے میں کچھ بھی کر لوں، بشمول روس، یوکرین اور اسرائیل، ایران، ان کے نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن لوگ جانتے ہیں اور میرے لیے یہی سب کچھ اہمیت رکھتا ہے. لیکن لوگ کہتا ہے جانتے ہیں کہ جی میں کیا کر رہا ہوں. یعنی اس میں یہ اشارہ دے رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ بھی رکوا سکتا ہوں، یوکرین اور روس کے معاملے کو بھی میں حل کر سکتا ہوں. اگر میں یہ دونوں کام بھی کر لوں تب بھی مجھے نوبل انعام نہیں ملے گا، لیکن میں کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے، میرے لیے یہ بہت ہے. تو بھئی اگر لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کر رہے ہو، خاموشی سے نہیں آپ ببانگ دہل کرتے رہو، تو جس طرح پھر ماضی میں ہنری کسنجر، جمی کارٹر، براک اوباما کو ملے تھے نوبل انعام، تو شاید آپ کو بھی مل جائے. وہ بھی امریکی صدور ہی تھے، شاید آپ کو بھی مل جائے. ویسے نوبل انعام جو ہے نا اس میں تنازع ہمیشہ رہا ہے. اب وہ آنگ سان سوچی جو ہیں برما کی، میانمار کی، ان کی ایک بڑی طویل جدوجہد تھی وہاں کے آمر کے خلاف، ایک جرنیل کے خلاف، جیلیں کاٹی انہوں نے. لیکن جب خود حکمران بنی تو ان کی حکومت میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو کاٹا جاتا رہا، اور یہ اس کی سپورٹ کرتی رہی کسی نہ کسی شکل میں. تو ان کو جو انعام ملا وہ متنازع تھا. اب شمعون پیریز، ایزیک رابن جو اسرائیلی حکمران تھے، فلسطین پر قبضہ بھی کرتے رہے، انہوں نے پھر یاسر عرفات کے ساتھ مل کر کوئی چھوٹی موٹی ڈیل کی، ان کو بھی نوبل انعام ملا یاسر عرفات کے ساتھ. گورباچوف، روس کے صدر، سوویت یونین کے آخری سربراہ، ان کو بھی نوبل انعام ملا. نیلسن منڈیلا کو جو انعام ملا وہ ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو بھی ملا نوبل پرائز ان کو. تو منڈیلا کو جو ملا وہ ذرا دنیا میں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ والا نوبل انعام ٹھیک ملا ہے. ملالہ کو جو ملا اس میں بھی لگا ٹھیک مل رہا ہے. اب ہمارے پڑوس میں اس طرح کہ ہمارا جو سابق حصہ تھا ملک کا، بنگلہ دیش جو بن چکا، وہاں جو آج کل حکومت کے سربراہ ہیں محمد یونس صاحب، انہوں نے کوئی غربت اپنا مٹانے کے لیے ایک بینک بنایا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو بھی نوبل انعام ملا تھا. تو اب لیکن ان کا کردار دیکھ لیں وہاں پر. میں حسینہ واجد اور ان کی لوکل پولیٹکس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کچھ اب ان کی حکومت وہاں کر رہی ہے، وہ حسینہ واجد نے جو کچھ کیا اس سے کہیں کم بھی نہیں ہے. میں وہاں پر ہم جو ویژولز دیکھتے ہیں، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، میں اب اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، ان کو بھی نوبل انعام ملا تھا. تو اسی طرح مطلب نوبل انعام جو ہے وہ ماضی میں بہت زیادہ متنازع شخصیات کو بھی ملتا رہا ہے. تو اگر ٹرمپ کو بھی دے دیا جائے گا تو دنیا کی صحت پر فرق نہیں پڑے گا. شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ٹرمپ سے،
اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی کل گفتگو ہوتی ہے ٹیلی فونک، مارکو روبیو فون کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، تو پھر ٹرمپ کا بیان اور پھر ہماری حکومت کا فوری طور پر ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی خواہش کا اظہار کہ 2026 کا جو نوبیل انعام ہے اس کے لیے پاکستان نے باضابطہ طور پر ٹرمپ کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی فیصلہ کن سفارتی مداخلت اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران ان کے کلیدی قیادت کے اعتراف کے طور پر کیا گیا۔ اب کچھ عرصہ پہلے جو 2025 کا نوبل انعام تھا جو ابھی اناؤنس ہونا ہے، اس کے لیے خبریں آ رہی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ پتہ چلا کہ جی وہ تو نامزدگی ہوئی نہیں ہے، فضول جھوٹ بولا گیا۔ مارنگ بلوچ کے متعلق خبریں آئیں، مارنگ نے کہا کہ جی مجھے بتایا گیا ہے نامزد کرنے والوں نے کہ جی ہم آپ کو نامزد کر رہے ہیں۔ تو مارنگ بلوچ ظاہر ہے پاکستان کے ایک متنازع اپنا سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے اوپر ریاست کے طرح طرح کے الزامات ہیں، ان کو لوگوں کی سپورٹ بھی ہے۔ تو بہرحال اب یہ جو ٹرمپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم ان کو نامزد کریں گے، پاکستان ان کو نامزد کرے گا بطور نوبل انعام کے حقدار کے، امیدوار کے، اور وجہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ بندی کرائی تھی۔ حکومتی اعلامیہ جو ہے اس کے مطابق بین الاقوامی برادری نے بھارتی جارحیت کا مشاہدہ کیا جو پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ اس جارحیت کے نتیجے میں متعدد معصوم جانیں ضائع ہوئیں جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل تھے۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے آپریشن بنیان و مرصوص کے تحت ایک محدود، ٹھوس اور درست عسکری کارروائی کی جس کا مقصد صرف جارحیت کا جواب دینا اور مزید کشیدگی سے گریز کرتے ہوئے اپنے دفاع کو یقینی بنانا تھا۔ اس نازک مرحلے پر صدر ٹرمپ نے غیر معمولی حکمت عملی اور بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ بھرپور سفارتی رابطے کیے جس کے نتیجے میں جنگ بندی ممکن ہوئی اور ایک ممکنہ بڑی جنگ ٹل گئی۔ اگر یہ جنگ شروع ہوتی تو اس کے اثرات جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہو سکتے تھے۔ ظاہر ہے دو ایٹمی طاقتوں کی جنگ، کیونکہ ہماری جھڑپیں ہوئی تھیں، جنگ ابھی یہ چل رہی ہے نا ایران اسرائیل کی۔ میں پرسوں ترسوں دوستوں کو بتا رہا تھا، میں کیا ہم تو جنگ کا نام دیتے ہیں، انڈیا نے حملہ کیا، ہم نے جوابی حملہ کیا، کوئی 2 راتوں کا یہ ٹوٹل، تب باقی ہلکے پھلکے ڈرون چلتے رہے، تو ڈرون کو اتنا بڑی تباہی نہیں پھیلا رہے تھے، وہ تو ٹارگیٹڈ ہم بھی چلا رہے تھے، وہ بھی چلا رہے تھے۔ جنگ اللہ نہ کرے، مطلب جس طرح تل اویو کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دلی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، جس طرح وہ کر رہے ہیں ایران اپنا تہران کے ساتھ، وہی کچھ لاہور کے ساتھ، کراچی کے ساتھ ہو رہا ہوتا، تو وہ ہوتی ہے جنگ۔ ظاہر ہے انڈیا کو بھی پتہ تھا ہماری طاقت کا کہ ہمیں ایٹمی طاقت ہے، اور دنیا کو بھی پتہ تھا، لہٰذا وہ جنگ تھی بڑی دنیا کی ایک کمال کلاسک جنگ، لیکن تھی بہت محدود، جو بہت بڑے جانی اور مالی نقصان اور انسانی المیے سے ہم بچ گئے۔ اگر ایٹمی جنگ چھڑ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ حکومت پاکستان نے اس موقع پر صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ جموں کشمیر کے پرامن حل کی کوشش کی پیشکش کو بھی سراہا۔ اب یہ وہ نکات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ٹرمپ کو اگر نامزد کر بھی لیا، ٹرمپ خوش ہو جائے گا، اس کو نوبل انعام ملے نہ ملے، ٹرمپ ہمارا احسان مند رہے گا، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایران اسرائیل معاملہ جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تو آپ ذرا اپنے تعلقات استعمال کریں، تو ہم بھی اگر تھوڑا سا مکھن شکل لگا لیں گے اور ٹرمپ بڑا خوش ہوتا ہے، سفارتکار اسی کو کہتے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں جی، لیکن ایک شرط یقیناً یہ ہونی چاہیے کہ جی اسرائیل کی سائڈ ٹرمپ نہ لے۔ اب اگلی وہ جو اس کی ہے نا ٹرمپ کی گفتگو میں اس پر آتا ہوں، ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ کشمیر کا تنازع جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی جڑ ہے اور اس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ 2025 کے پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کی قیادت نے ان کی عملی سفارتی کردار اور امن قائم رکھنے کی کوششوں کو واضح کیا ہے۔ پاکستان کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ کی یہ کوششیں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی، یہ جو میں ایران اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، مشرق وسطیٰ میں بھی امن اور استحکام کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی، جہاں غزہ میں انسانی بحران اور ایران سے بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر فوری سفارتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو ٹرمپ کو ہم نے کہا ہے کہ یہ کوششیں کریں نا آپ، مطلب ابھی 2026 ابھی تو نامزدگیوں میں ٹائم پڑا ہے، تو آپ کوششیں کریں، پھر ہم
آپ کے کو نامزد کر دیں گے تو ایک ہاتھ لو، ضرورت ہے اس چیز کی۔ اس طرح کر کے پاکستان جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کو ذرا بوتل میں اتارا جائے۔ ممکن ہے ٹرمپ بوتل میں اترے، ٹرمپ تو وہ ڈڈو ہیں جو چلتے کودتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ پہلے کہتے تھے کہ جی ہم ایران کو بس ابھی حملہ کرنے لگے، اب 2 ہفتوں کا ٹائم دیا ہے۔ پہلے کہنے لگے تھے کہ جی اسرائیل ایران کو ٹوٹے چبا دے گا، اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، اسرائیل کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ فردوں کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں، ایٹمی پروگرام پاور پلانٹ ہے، اس کو اسرائیل کو نقصان پہنچا سکے۔ ہلکی پھلکی توڑ پھوڑ کر سکتا ہے لیکن وہ بہت گہرائی میں ہے۔ نیو جرسی میں گفتگو کیا ٹرمپ نے یہ والی، اس نے کہا نہیں اسرائیل کچھ نہیں کر سکتا۔ صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جی پھر وہ آپ کیا مدد کریں گے؟ اس نے کہا ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، 2 ہفتوں کا وقت دیا ہے ایران کو، تو 2 ہفتوں کے میں اگر ایران جو ہے وہ کسی معاہدے پر آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو سوال تھا کہ کیا آپ خود امریکہ جائے گا جنگ میں کا حصہ بنے گا؟ تو اس نے کہا وہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا آخری آپشن کیا استعمال کرنا ہے، یہ آخری آپشن ہوگا ہمارا خود جنگ میں آنا۔ تو یہ اس نے تسلیم کر لیا ہے صدر ٹرمپ نے کہ نہیں اپنا اسرائیل جو ہے وہ ایران کا مقابلہ کر پا رہا۔ دوسری چیز میں نے آپ کو خبر دی تھی، جو اپنا انٹیلیجنس ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی امریکہ کی، تلسی گیبارڈ، اس نے کہا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران جو ہے وہ جوہری اسلحہ بنا رہا ہے۔ تو ٹرمپ سے یہ سوال ہوا کہ جی وہ تو آپ کی انٹیلیجنس ڈائریکٹر جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے جو انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے بالکل ٹھیک، بالکل خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے جس میں ٹرمپ نے فوری طور پر کینیڈا سے نکل کے کہا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں خود ہی میزائل پر بیٹھ کر، تو لگ تو یہی رہا تھا نا کہ جیسے بس وہ خود ہی جائے گا اور میزائل بن کے اور تہران پر یا جہاں محفوظ پناہ گاہ میں خامنئی صاحب وہاں جا کر خود ہی وجیں گے، لگ تو یہی رہا تھا پھٹ جائیں گے جا کے۔ لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پینٹاگون ہے، وہاں کے انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ ٹرمپ کو روک رہے ہیں۔ یعنی وہاں ایک بہت بڑی رفٹ چل رہی ہے پاپولسٹ اور ذہنی طور پر ایک کیا کہتے ہیں جنونی صدر ٹرمپ کے، اور وہاں کی بہت زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے والی وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس وہاں کی جو ہے، ان کے درمیان بہت بڑا تضاد اور بہت بڑے تنازعات چل رہے ہیں کہ وہ جو تلسی گبارڈ نے کہا اور اس کو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو غلط ہے، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آخر میں جو 8واں دن ہے، یعنی آج جنگ جو ہے وہ دوسرے ہفتے میں پہنچ چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر بڑے حملے کیے ہیں اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اصفہان میں نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ اس کی تردید کر رہا ہے۔ البتہ ایرانی جو ایجنسیز ہیں خبر رساں وہ کہہ رہی ہیں کہ لنجان، مبارکہ، شہریز، اصفہان کے شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اصفہان کی جوہری جو مقام ہے تنصیبات ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، تاہم اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی شاید تابکاری مواد نکلنا شروع ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ البتہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی ایک ونگ ہے قدوس فورس، اس کے سربراہ سعید یزد مارے گئے، شہید کر دیے گئے، یعنی ایک اور کمانڈر کو مارے جانے کی دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل ایران کے ایک اور کمانڈر کو۔ تو جنگ ابھی اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ایران جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ پہلے اسرائیل حملے روکے پھر ہم مذاکرات کریں گے جنگ بندی کے لیے، ورنہ اسرائیل حملے کرے گا ہم اس سے بڑے حملے کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔